ایسی تاریخوں میں وہ اس جزیرے پر تجارت کی غرض سے قدم رکھتا ہے۔ جب وہ اس جزیرے پر تجارت کی غرض سے قدم رکھتا ہے تو آگے جتنے بھی رعایا کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس تاجر کو کہ تو ہمارا بادشاہ ہے۔ اب وہ تاجر کہنے لگتا ہے کہ جناب میں تو ایک چھوٹا سا تاجر تجارت کی غرض سے اس جزیرے پہ آیا ہوں۔ تجارت کی غرض سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں تجارت کروں، پیسہ کماؤں اور واپس جاؤں، لیکن آپ مجھے اپنا حکمران کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا قانون ہے کہ جو سال کے شروع میں ہمارے جزیرے پہ سب سے پہلے قدم رکھتا ہے ہم اس کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ جب اس کا سال مکمل ہوتا ہے تو اسی محل کے پیچھے ایک ویران جنگل ہے جہاں بھیڑیے جانور سارے درندے رہتے ہیں، ہم وہاں پر جا کر اس بادشاہ کو پھینکاتے ہیں زنجیروں سے باندھ کر۔ جب وہ یہ ساری بات سنتا ہے مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ، وہ جو تاجر تھا وہ بہت دانا تاجر تھا اور عقل مند تاجر تھا۔ اب جب ان کے اصرار پر، وہ چاہتا تو نہیں تھا بادشاہ بننا، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا اب وہ بادشاہی کے تخت پر بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی وہ بادشاہی کے تخت پہ بیٹھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے وزیروں مشیروں اور دوسرے لوگوں کو حکم کیا کہ وہ جو جنگل ہے، وہ ویران جنگل ہے، وہاں پر کام کرنا شروع کر دو، اس جنگل کو خوبصورت بنانا شروع کر دو۔ اب وہ آہستہ آہستہ پورے سال میں اس جنگل کی جتنی بھی ویران جو جانور ہوتے ہیں ان کو مرواتا ہے، درندوں کو مروا کر وہاں ایک خوبصورت محل تیار کرواتا ہے۔ محل تیار کروانے کے بعد وہاں پر غلام لونڈیاں اپنی مہیا کے لیے ساری آسائش وہاں پر وہ تیار کرتا ہے۔ جب سال کا آخر آتا ہے تو وہ لوگ، رعایا کے لوگ اس حکمران کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اب ہم تمہیں زنجیروں سے باندھیں گے اور اس جنگل میں پھینک کر آئیں گے۔ لیکن وہ جو حکمران تاجر ہوتا ہے وہ کہتا ہے زنجیروں کی ضرورت نہیں، اب میں خود چل کر تمہارے آگے آگے اس جنگل کی طرف جاؤں گا۔ جب وہ جنگل میں پہنچتے ہیں تو رعایا کیا دیکھتی ہے کہ آگے خوبصورت محل تیار ہے، آگے ایک عالی شان محل تیار ہے کہ جس کے چاروں سو سبزہ ہی سبزہ ہے، مور اور اچھے اچھے پرندے، وہاں پر اس کی آسائش کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب وہ یہ سارا معاجرہ دیکھتے ہیں تو وہ اس تاجر کی عقل کو شاباش دیتے ہیں۔ رعایا کے لوگ، مولانا روم یہاں سے ایک بات اخذ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ دانا تاجر، وہ عقل مند تاجر اپنے حکمرانی کے تخت پر بیٹھ کر اپنی پیچھے کی فکر کرتا رہا، جہاں پر اس نے جانا تھا، مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ آج آپ اور میں اس دنیا میں ہیں اور ہم نے قبر کے اندر جانا ہے، آج ہم یہاں پر دنیا کے تخت و تاج پر، محل پر بیٹھ کے اپنی قبر کو محل بنانا شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے بھی وہاں جانا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی وہاں پر جانا آسان ہو جائے گا۔ اب بات اپنی مکمل کرتا ہوں، قصہ مختصر، جب اس تاجر نے اپنے لیے محل تیار کروا لیا اور آج آپ اور میں اس دنیا میں رہ کر اس دانا تاجر کی طرح اگر اچھے اعمال کریں، نیکیوں کے اعمال کریں، اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں بٹھائیں، اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنے جسم کو جب ان کی طرف متوجہ کریں گے تو ہماری ظاہری دنیا جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں یہ بھی اکٹھی ساری ہمارے لیے اچھی ہو جائے گی، اور جب ہم قبر و آخرت میں کل رب کے حضور پیش ہوں گے تو وہ عالی شان محل ہمارے لیے بھی تیار ہوگا، وہ عالی شان محل ہمارے لیے تیار رہے گا۔ اب اس عالی شان محل کی طرف جانے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادارۃ القرآن، یہ ایک گاڑی کا نام ہے، ایک بس سمجھ لیجئے، ایک گاڑی سمجھ لیجئے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی، آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادارۃ القرآن ایک گاڑی کی طرح ہے۔ اب اس ادارے میں، اس گاڑی کے اندر پیسنجر بیٹھ چکے ہیں، کچھ پیسنجر ایسے ہیں کہ وہ سال ہر سال سے اس کے اندر چل رہے ہیں، کچھ پیسنجر ایسے ہیں کہ جو درمیان میں آ کر اس میں ملے، اور کچھ پیسنجر ایسے ہیں جو آج انشاءاللہ ملیں گے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ پیسنجر ایسے ہیں، کچھ مسافر ایسے ہیں کہ جو آج اس میں ملیں گے۔ تو یاد رکھیے اب یہ ادارہ ہے، اب یہ گاڑی ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا، گاڑی بغیر پیٹرول کے چلتی ہے؟ بغیر پیٹرول کے جب گاڑی نہیں چل سکتی تو ادارہ کیسے چلے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ بات مفتی صاحب والی بات اشارہ سمجھ رہے ہیں جی جی، سبحان اللہ۔ کہ جب بات جو گاڑی ہے وہ بغیر پیٹرول کے نہیں چل سکتی،
آئیے اس گاڑی کا حصہ بنیے. سب سے پہلے تو اس کے مسافر بنیے. جب آپ اس کے مسافر بن جائیں گے آپ اپنی جانی اپنی مالی خدمات جب سر انجام دیں گے تو اس گاڑی میں جب آپ بیٹھ جائیں گے اب دیکھیے یہ گاڑی آپ کو لے کر کہاں جائے گی. سبحان اللہ. یہ گاڑی یہاں سے سیدھا داتا صاحب جائے گی. پہلے داتا علی اجمیری کے قدموں میں سلام پیش کرتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قدموں میں جائے. اللہ. اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قدموں سے ہوتے ہوئے سلام عرض کرتے ہوئے غوث جیلانی بغداد شریف پہنچے گی. سبحان اللہ. اب 11ویں والے پیروں کی بارگاہ میں جا کر اپنا ہدیہ عقیدت نذرانہ پیش کرتے ہوئے 11ویں والے پیر بازو پکڑ کر مدینہ شریف کی طرف لے جائیں. سبحان اللہ. اور جب مدینے میں حاضری مکمل ہو گئی تو سارے کام بن گئے, سارے بگڑے کام بن جائیں گے. تو سب سے پہلے آپ اس گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ سفر میں جائیں گے نا. تو جب آپ اس گاڑی میں بیٹھیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے ہوگا. اب ایک ٹرین کی طرح ہے, اس میں ڈبے جڑ رہے ہیں. تو آج ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کئی ڈبے اس کے ساتھ جوڑنے ہیں. اس ادارے کے ساتھ ہم نے مخلصی دکھانی ہے. ہم نے اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے. بابا سے بلند انشاءاللہ کریے. ہم نے اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ. ہم نے اس گاڑی کا پیسنجر بننا ہے. ہم نے اس ریل کا ڈبہ بننا ہے اور ہم نے دین اسلام کی خدمت کرنی ہے. یاد رکھیے یہ گاڑی یہ ریل کا ڈبہ جو میں جوڑ رہا ہوں یہ کسی ذاتیات کے لیے نہیں جوڑ رہا. یہاں پر آپ کو کوئی نہیں کہے گا جناب مجھے میری ذات کے لیے یہ دیں, مجھے میری ذات کے لیے یہ کہیں. جب تک آپ اس ادارے میں رہیں گے آپ کو یہی سننے کے لیے ملے گا کہ ہم اللہ کا کلام اور اس کا پیغام سارے جہان میں عام کریں گے. قرآن کا نور دین اسلام کا نور سارے جہان میں پھیلائیں گے. فیضان ادارت القرآن جاری رہے. آواز بلند کریں. آپ ذرا 2 منٹ مجھے دیجیے گا کہ فیضان ادارت القرآن جاری رہے گا. میں آپ لوگوں کی آواز سننا چاہتا ہوں. فیضان ادارت القرآن جاری رہے گا. فیضان